بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو بھائی بہت دیر ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج اور شریعت کورٹ کے جج محمد الغزالی کا انتقال ہو گیا اچانک۔ کل رات کو تعزیت کے لیے جانا پڑا، وہاں پہ صدر عارف علوی بھی موجود تھے۔ کچھ وقت وہاں بیت گیا، پھر ٹریفک جیم کا سامنا کرنا پڑا، بہت چکر کاٹ کے بہت سی جگہوں سے تو مشکل سے گھر پہنچے اور تیاری کی جتنی ہو سکتی تھی۔ کوشش کریں گے اس کو مختصر رکھیں آج کے دن، تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن بہرحال 42 سال کی رفاقت تھی ان کے ساتھ۔ وہ نادر لوگوں میں سے ایک تھے جن سے آپ دنیا بھر کے موضوعات پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ جناب محمود غازی جو وائس پریزیڈنٹ تھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے، چند برس پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ غالباً دل کا دورہ پڑا، واک کر کے آئے تھے، اور 7-8 کتابوں کے مصنف ہیں۔ مدرسے میں پڑھے، لیکن اس کے بعد انگریزی پڑھی، فرانسیسی پڑھی، اردو تو خیر ان کی مادری زبان تھی۔ نادر و نایاب نجیب لوگوں میں سے ایک، جو اقبال نے کہا تھا جو بعد کش ہیں پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب دوام لا ساقی۔ تو معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، لیکن بہرحال کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا۔ اتنی طویل رفاقت کو یوں نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ موضوعات تو آپ کے سامنے ہیں۔ کیا عمران خان الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے؟ اور اس سے بھی بڑی خبریں یہ ہیں کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں، داخل کرانے نہیں دیے جا رہے، آخری وقت میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دوسری پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک ایک یلغار جاری ہے آخری مرحلے میں، اور اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے یا جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کو ہو سکتا ہے۔ اور ایک بڑی خبر ابھی آئی ہے کہ جناب ثاقب نثار، چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پہ حملہ ہوا ہے دستی بم سے، 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وہ گھر پہ موجود تھے لیکن وہ محفوظ رہے، انہیں ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ تو کیا قصہ ہے کچھ معلوم نہیں ہے، ابھی اس کے بارے میں رائے نہیں دی جا سکتی۔ جج بشیر صاحب جو ہیں ان پہ حملے کی خبر نشر ہوتی رہی، بعد میں اس کی تردید ہو گئی، اور یہ تاثر دیا کہ شایان علی جو لندن کے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ تو بعد میں تو خیر پتہ چلا کہ خبر ہی غلط تھی۔ یہ سارے دن خبر کیوں نشر ہوتی رہی، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حلف لینے کو کہا ہے پیمرا کے چیئرمین سے کہ عمران خان کا نام لینے پر پابندی نہیں ہوگی، ان کا نام لیا جا سکے گا۔ کچھ اچھی خبریں ہیں۔ امجد خان الیکشن لڑیں گے میاں والی سے، ان کا بیان تو جاری کیا گیا تھا کہ وہ دستبردار ہو گئے ہیں، لیکن پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ وہ لڑیں گے، اور اگر انہیں روکنے کی کوشش کی جائے گی تو خاندان کا کوئی آدمی الیکشن لڑے گا۔ ڈھاکہ میں 10 سال کے بعد جماعت اسلامی کو عام اجتماع کی اجازت دی گئی۔ اس کے صدر جیل میں ہیں، اور سیکٹری جو ہیں ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی ہے پوری کی پوری، اور مگر ڈھاکہ پورا ٹوٹ پڑا اس پہ۔ یہ بڑا حیرت انگیز واقعہ، مظاہرے پہلے ہی ہو رہے ہیں حسین واجد کے خلاف۔ اور اسرائیلی اخبار گلوب نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی شپنگ کمپنیوں کی مالیت میں 23% کمی ہو گئی ہے، یمن کے حوثیوں کے حملے کی وجہ سے۔ ان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کاغذات نامزدگی تو شاہ محمود تک کے چھین لیے گئے، جیل میں تھے وہ۔ جناب حمزہ جو پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار کردار ہیں،
ایوب خان کے عہد سے مزاحمت کرتے رہے اور بہت ہی سیاستدانوں میں اجلے لوگوں میں سے ایک تھے. ان کے صاحبزادے کو اب یہ نہیں خبر میں یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ واقعہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہوا جہاں سے انہیں الیکشن لڑنا یا کہیں اور سے. انہیں گھر سے نکالا گیا اور گھسیٹا گیا اور چیخوں کی آوازیں سنائی دیں مگر لوگ خوف کے مارے چپ رہے. میاں والی میں ماہر نیازی صاحب کے کاغذات غالباً میاں والی میں یہ واقعہ ہوا ہے. ان کے کاغذات ان کے والد سے چھین لیے گئے. وہ شکایت کرنے کے لیے جب گئے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر یعنی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں تو جس ڈی ایس پی نے چھینے تھے وہ وہاں بیٹھا چائے پی رہا تھا. تو خوشاب میں ایم پی اے کے امیدوار جو ہیں ملک بندیال اور ایم این اے کے ملک عمر ان کاغذات حاصل کرنے والے وکیل اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا. حاصل پور میں دونوں صوبائی ٹکٹ ہولڈر جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ کل وہ روپوش تھے. کل وہ آئے کاغذات لیے. آج ان کے وکیل کو اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا اور باقی جو ممکنہ امیدوار ہو سکتے تھے ان کے بھی. گجرات میں فیض الحسن شاہ ایم این اے اور ایم پی اے چودھری ارشاد جو ہے وہ گرفتار کیے گئے تھے. اب انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. یہ قمر زمان قاہرہ اور نون لیگ کے جو جعفر اقبال ہیں گویا انہیں واک اوور مل جائے گا. اور جیل میں پڑے ہوئے عباد فاروق صاحب وہی مشہور عباد فاروق جنہیں اجازت دی گئی تھی جلسہ کرنے کی قصور کی سرحد پہ اور وہ جلسہ نہیں ہونے دیا گیا تھا, اس پہ حملہ کر دیا گیا تھا. وہ جیل میں پڑے ہیں. ان کی بیوی نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا. آج ان کے گھر پہ پھر چھاپا مارا گیا. تو یہ رحیم یار خان سے اٹک تک پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے احسان اللہ ٹوانا استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. توڑ پھوڑ ہر کہیں ہو رہی ہے جی. عباد فاروق صاحب کے بھی گھر پہ ہوئی تو جسٹس ثاقب نثار کے گھر پہ حملہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہوا ہے. اب یہ کس طرح الیکشن ہوں گے؟ بظاہر تو الیکشن کے التوا کا جو منصوبہ تھا وہ فی الحال تو ناکام ہو گیا. سپریم کورٹ بار کے صدر نے جو عمرے پر ہیں انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ بار نے کہا کہ یہ انتخاب کے التوا کی کوشش تھی جو ناکام ہو گئی ہے. الیکشن پر وقت ہونے چاہیے. حامد خان نے کہا یہ ایک سازش تھی. اور لاہور ہائی کورٹ بار نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی کی جو افواہیں اور دوسری جو افواہیں ہیں ان کی تبدیلی کا جو مطالبہ تھا اس کا مقصد ہی الیکشن کو ملتوی کرنا تھا. اعتزاز احسن صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ راجہ سلطان سکندر کی بجائے جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر بنا دیے جائیں. یہ ان کا الزام ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لندن پلان میں طے ہوا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا تعین نواز شریف صاحب کریں گے. اب ان چیزوں کی تحقیقات کون کرے؟ کوئی عدالتی نظام کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. لطیف کھوسا جو ہیں وہ چاروں ہائی کورٹوں میں کہتے ہیں کہ درخواستیں دائر کریں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی الیکشن لڑوں گا. یہ جو کاغذات کے سلسلے میں یعنی درخواستیں دائر کریں گے کہ دشواری پیش آ رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت پی ٹی آئی حاصل کرے گی. بھائی الیکشن لڑنے دیں گے تو کرے گی. 2/3 کیا 3/4 کا ان کا ریکارڈ ہے ضمنی الیکشن میں جیتنے کا. لیکن الیکشن لڑنے دیں گے تو جیتیں گے نا. میں نے اس لیے یہ بات کہی ناکام ہو گئی ہے یہ کوشش فی الحال کم از کم کہ اگر چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں، فرض کیجئے، میرا نہیں خیال کہ وہ مستعفی ہو گئے اور چاروں ارکان بھی مستعفی ہو جائیں اور میرا خیال ہے کہ بالکل نہیں ہوں گے تو بھی الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے. اب یہ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کرائے. صرف وہ جو الیکشن ٹریبونل ہیں اس کے مرحلے پہ دشواری ہو سکتی ہے مگر الیکشن نہیں روکے جا سکتے. صرف اس صورت میں روکے جا سکتے ہیں
کہ امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہو جائے، اس وقت مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ واحد یہی صورت ہے، دانستہ یا دانستہ جیسے بھی یہ ہو، کوئی جان بوجھ کے کوشش کرے یا کوئی غیر ملکی طاقتیں کوشش کریں۔ ایک خبر یہ ہے، ریپبلک انسٹیٹیوٹ کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کوئی جائزہ لیا ہے۔ اب تازہ ان کا جو ہے سروے یہ ہے، 141 سیٹیں قومی اسمبلی کی پوری جو ہیں پنجاب کی، اس کا انہوں نے سروے کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پنجاب میں مقبول ترین لیڈر ہیں عمران خان، 60.70 سے زیادہ حمایت ہے ان کی، اور نواز شریف صاحب کی ہے 20.50 20.5%، اور تیسرے مقبول لیڈر سعد رضوی ہیں۔ تو وہ اب عمران خان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے، کہ جو ماتحت عدالت نے سزا دی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہے۔ اگر وہ سزا معطل ہو جاتی ہے تو وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو الیکشن لڑ سکتا ہے ملزم جب تک کہ سزا نہ ہو، اور وہ تو کسٹڈی میں ہوتا ہے، ایک طرح کا اس کے حوالے ہوتا ہے سپرداری میں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ خٹک صاحب کی پارٹی نے اپنا نام تبدیل کر لیا، پرویز خٹک صاحب کی، اور وہ صدر ہو گئے اور سیکٹری ہو گئے، اور فوراً اس کی اجازت دے دی گئی۔ پی ٹی آئی کا معاملہ معلق ہے، اگرچہ قمر دلشاد یہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ اجازت انہیں مل جائے گی۔ اب یہ تو دیکھنا ہوگا اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی کا الزام یہ ہے کہ ریٹرننگ افسروں کے دفاتر کے باہر لوگ کھڑے کیے گئے ہیں، خاص طور پہ گجرات میں تو الزام یہ ہے کہ 200 آدمی کھڑے ہیں تاکہ کاغذات چھین لیں اور تشدد کریں امیدواروں پر۔ اور بھی بہت سے امیدواروں کے نام ہیں، اب اتنی تفصیل میں کیا جاؤں، کہ جو یا تو دستبردار ہوئے ہیں فوری طور پہ یا دوسری پارٹیوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ میں دہراتا ہوں جج بشیر احمد کا قصہ کہ یہ اس کو اتنا ہوا دینے کی ضرورت کیا تھی کہ وہ ڈیالہ جیل سے آ رہے تھے، تفصیل بتائی گئی، فلاں جگہ پہ پہنچے، ان کے قریب فائرنگ ہوئی، اور شایان علی تو لندن والے ہیں، مگر یہ کہا گیا کہ فلاں سڑک پہ وہ جس سڑک کا نام لیا گیا وہ تو راولپنڈی کی سڑک ہے، اور شایان ذوالفقار کہا گیا انہیں تو شایان علی کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، دانستہ یہ حرکت کی گئی ہے یا نادانستہ کی گئی ہے، سنسنی پھیلانے کی محض خواہش تھی۔ بہرحال مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا اثر قبول کر رہا ہے، یہ ویسے غیر ذمہ داری کا مرتکب ہے۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو جلوس آ رہا تھا بلوچستان سے، وہ چل پڑا ہے، اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، یہ بھی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں دکھایا جا رہا۔ ہزاروں افراد ہیں، بھائی ان سے بات کریں۔ سوشل میڈیا پہ روتی ہوئی عورتیں ہیں، ان کو دیکھنا مشکل ہے۔ جو لوگ قصوروار ہیں انہیں تو سزا ملنی چاہیے، مگر کہ شبے کی بنیاد پر اگر کوئی لوگ گرفتار کیے گئے ہیں تو اس سے تو بڑی خرابی پیدا ہوگی، اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اور پارٹیوں پر پابندی سے کیا حاصل ہوگا جی؟ نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی تھی تو عوامی نیشنل پارٹی بن گئی تھی، اس کی جگہ پیپلز پارٹی کا کیا بگڑ گیا تھا؟ یعنی ایک طرح سے اس پہ مکمل پابندی ہی تھی، اور ملک چھوڑ کر جانا پڑا تھا بے نظیر بھٹو کو، تو سیاسی پارٹیاں اس طرح تو نہیں ختم ہو سکتی۔ جسٹس بابر ستار کی نے ایک بڑی اہم آبزرویشن دی ہے لیکس کے بارے میں، آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کے بارے میں، کہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آڈیو لیکس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کون کر رہا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اگر حکومت نہیں بتائے گی تو ہم نیشنل یعنی قومی سطح کے اور انٹرنیشنل سطح کے عدالتی معاون مقرر کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے بہرحال یہی کہا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ
ایف آئی اے کو اجازت ہے نہ آئی ایس اے کو اجازت ہے، پھر کون کر رہا ہے؟ اور ان سے زیادہ سخت بات کہی ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے، جسٹس ابراہیم نے. جسٹس ابراہیم کہا جا رہا ہے، محمد ابراہیم نام ہوگا. تو انہوں نے کہا ہے کہ کرسی چھوڑ سکتا ہوں، غلط فیصلہ نہیں کروں گا، دباؤ قبول نہیں کروں گا. اس پہ اقبال یاد آئے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. کہیں کہیں کوئی مشعل روشن ہوتی ہے، کہیں امید کی کرن چمکتی رہتی ہے. ایک خبر یہ بڑا جشن منایا اس پہ نون لیگ کے حامیوں نے، خاص طور پہ کچھ اینکرز نے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ پابندی لگا دی ہے، عدالت نے ان کو نااہل قرار دے دیا. او بھائی، ایک ریاست میں نااہل قرار دیا ہے، ابھی وہ قانونی پروسیس جاری ہے، اور پاپولر ہیں وہ بہت. اگرچہ وہ کوئی مسلمانوں کے حامی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ملکوں سے آنے والوں پہ جیسے پہلے پابندی لگا دی تھی اب بھی لگاؤں گا. اور یہ بھی کہا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر لوگ رہ رہے ہیں، کوئی بھی حکم ہوگا تو وہ بے شمار لوگ ہیں، ظاہر ہے لاکھوں کی تعداد میں ان کو نکال باہر کروں گا. لیکن اسرائیل پہ جو پوزیشن ہے اس کی، جو بائیڈن کی، 57% امریکیوں نے اسے مسترد کر دیا ہے، صرف 33% نے اس کی حمایت کی ہے. اور یوکرین پہ بھی رائے عامہ جو ہے امریکہ کی، وہ امریکی انتظامیہ سے متفق نہیں ہے. اور ظاہر ہے رنج پیدا ہو رہا ہے. امریکہ دنیا کا پولیس مین رہنے پر مصر ہے، رہ نہیں سکتا. سر جنگ شروع ہو گئی ہے اور چین کا پلہ ہر روز بھاری ہوتا جا رہا ہے. چینی معیشت جو ہے وہ زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، جنگ میں الجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یوکرین میں کچھ حاصل نہیں ہو سکا امریکہ اور اس کے حلیفوں کو، اور رو رہے تھے صدر ان کے. اور کوئی یعنی اندیشہ یہ ہے کہ جنگ پھیل سکتی ہے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، اور امریکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے. لیکن بہرحال سازشوں کا سلسلہ تو جاری ہے ساری دنیا میں، پاکستان میں بھی. سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کیس ہے، جس میں یہ طے کرنا ہے کہ 5 سال کے لیے 2 فیصلے ہیں، 5 سال کے لیے اور تاحیات. اس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. 7 ممبر ہیں، 7 ممبر کا لارجر بینچ. جناب چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب جنوری میں سماعت کریں گے اس کی، نہیں پورا بینچ کرے گا. خواجہ آصف صاحب نے جواب دیا ہے. کل جس وقت میں نے پروگرام کیا اس وقت تک تو میرے سامنے نہیں آیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی جواب دیا، وضاحت کی ہے، ڈی پی او نے بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عثمان ڈار 9 مئی کے بعد غائب ہونے کا الزام بھی مجھ پہ لگا دیں. بھائی الزام تو خواجہ صاحب آپ پہ ہی لگے گا، اللہ یہ کہ تحقیقات ہو. اور تحقیقات کرے گا کون؟ شبہ تو ظاہر آپ پہ ہی کیا جائے گا نا. عثمان ڈار کا مخالف کون ہے؟ کون چاہتا ہے کہ عثمان ڈار الیکشن نہ لڑے؟ ظاہر ہے کہ کس کے حکم پر، کس پارٹی کے، کن لیڈروں کے حکم پر یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں اور کن کی کلیبوریشن سے ہو رہے ہیں. تو حریف تو وہی ہیں آپ کے. اور جناب خبر یہ ہے کہ بجلی کے نرخوں میں تجویز پیش کی گئی ہے، 4 روپے 66 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا جائے. کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے. آزاد کشمیر کے دیہات میں تو اب یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ باپڈا والے اپنے کھمبے اکھاڑ کے لے جائیں، لوگ پیسے جمع کریں اور جناب شمسی توانائی سے کام چلائے جائے. ایک خبر یہ آئی ہے کہ نواز شریف صاحب نون لیگ کے حلقے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد بنتے ہیں یا نہیں بنتے. حالت تو ان کی خرابی ہے، ووٹوں کے اعتبار سے کوئی سرگرمی تو وہ دکھا نہیں سکے، اور ذہنی طور پر الجھے ہوئے ہیں، اور چہرے پہ سناٹا ہے، اور جسمانی حالت اچھی نہیں ہے، اور ذہنی طور پر کوئی بیدار اور مستعد نہیں ہے. کوئی جلسہ نہیں کر سکے، کوئی شو آف پاور نہیں کر سکے.
کم از کم وہ اسی طرح کا ورچوئل جلسہ ہی کر دیں. بہرحال وہ ان کے قریبی حلقے کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے بعد جو خواتین ہیں پی ٹی آئی کی ان کی رہائی کا حکم صادر کریں گے تاکہ قصوروار اگر ٹھہرایا جائے تو نگران حکومت کو ٹھہرایا جائے. بنگلہ دیش میں عجیب واقعہ ہوا ہے، غالباً یہ دباؤ کا نتیجہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کا نام ہے شفیق الرحمان. وہ تو 2022 سے جیل میں پڑے ہیں اور کتنے لوگوں کو پھانسیاں دی جا چکی ہیں. اور نائب امیر ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہیں، ان کی پوری جائیداد وزیر اعظم کے حکم پہ ضبط کی جا چکی ہے. اس کے باوجود پورا ڈھاکہ امٹ پڑا. آخر کار تو ایک دن بنگلہ دیش اور پاکستان کی مصالحت ہونی ہے. کب تک وہ اقتدار میں رہیں گی اور کب تک وہ پاکستان سے کے لیے ہمدردی اور محبت رکھنے والوں کو، غلطیاں اس میں ہمارے بھی بے شمار ہیں، ظاہر ہے بڑی غلطیاں تو کہ بھٹو اور یحییٰ خان نے مل کے ہی اس کو ممکن بنایا. اگر شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دے دیا جاتا تو یہ سانحہ کبھی نہ ہوتا. 23% میں نے آپ سے عرض کیا امریکی اسرائیلی اخبار گلوب، ان کی شپنگ کمپنیاں جو اسرائیلی، ان کی مالیت میں 23% کمی ہو گئی ہے. ان کے خلاف ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یمن پہ دوبارہ حملے کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال عرب عوام کا دباؤ بڑا شدید ہے. اسرائیلی اخبار گلوب کا کہنا ہے کہ گویا ایک ایٹم بم گرا دیا اسرائیل پر. 5 لاکھ آدمی اسرائیل کو چھوڑ گئے ہیں. خوف کی فضا ہے. یہی تھی اہم خبریں، اور آج تو مختصر گفتگو ہی ہو سکتی تھی. آپ سے عرض کیا اس کی وجہ کیا تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ.